والأرض وهو العزيز الحكيم عليك يا حبيب الله صلى الله عليك يا رسول الله وسلم عليك يا آل نبی سے پھر گئے عزت نہیں ملی آل نبی سے پھر گئے عزت نہیں ملی جنت کی آرزو ملی جنت نہیں ملی آل نبی سے پھر گئے عزت نہیں ملی جنت کی آرزو ملی جنت نہیں ملی دنیا کے سب یزید اسی غم میں مر گئے دنیا کے سب یزید اسی غم میں مر گئے سر مل گیا حسین کا بیعت نہیں ملی سر مل گیا حسین کا بیعت نہیں ملی جدہ جگ پروانہ جدہ جگ پروانہ اوے بابا زہرا دا حسنین دنانا بابا سیدہ زہرا دا حسنین دنانا ہر چیز دی کوئی حد ہوندی ہے بے حد انداز حسین الحمد تلے والناس تائیں قرآن دا ناز حسین الحمد تلے والناس تائیں قرآن دا ناز حسین قرآن دا ناز محمد دا ناز حسین سانو دسیا نبی دے سجدے نے ساڑی اصل نماز حسین سانو دسیا نبی دے سجدے نے ساڑی اصل نماز حسین مل کے ذرا صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ محبت سے پڑھیے وسلم علیہ منقبت حضرت امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ
بڑی معروف ہو، مشہور ہے، میرا نہیں خیال کہ کسی کو نہ آتی ہو، سب کو آتی ہے. مل کے ذرا امام علی مقام کی بارگاہ میں نذرانہ عقیدت پیش کرنا ہے. یا حسین ابن علی تیرا زمانہ یاد ہے. مل کے ذرا ذوق سے. یا حسین ابن علی تیرا یا حسین ابن علی تیرا زمانہ یاد ہے. چھوڑ کر طیبہ تیرا کربل کو جانا یاد ہے. چھوڑ کر طیبہ تیرا کربل کو جانا یاد ہے. محبت والے پڑھ لو. یا حسین ابن علی تیرا. اور کیا کمال امام علی مقام نے امت کو سمجھایا کہ دین بچانا ہے، نماز بچانی ہے، سر جاتا ہے تو چلا جائے. شعر سنیے ذرا. تیروں کی برسات میں سید نے نہ چھوڑی نماز. تیروں کی برسات میں سید نے نہ چھوڑی نماز. زیر خنجر آپ کا قرآن سنانا یاد ہے. زیر خنجر آپ کا قرآن سنانا یاد ہے. جڑے جڑے حسینی بیٹھے نو پڑھو. یا ابن علی تیرا حضرت اصغر کا وہ تیر کھانا گود میں. حضرت معصوم کا وہ تیر کھانا گود میں. حضرت عباس کا بازو کٹانا یاد ہے. حضرت عباس کا بازو کٹانا یاد ہے. یا حسین ابن علی تیرا زمانہ. اور میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں حضرت امام حسین آتے ہیں اور حضور کی پشت پہ سوار ہو جاتے ہیں. دیکھیں نا، حضور کا سجدہ ہے، عام کسی بندے کا سجدہ نہیں، حضور کا سجدہ ہے. نبی سجدے میں ہیں، حسنین حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پشت پہ سوار ہو گئے. حضور نے سجدہ طویل کر دی. آقا سجدے میں گئے اور اوپر چڑھنا حسین کا. آقا سجدے میں گئے اور اوپر چڑھنا حسین کا. مصطفیٰ کو سر سجدے
سے نہ اٹھانا یاد ہے، مصطفیٰ کو سر سجدے سے نہ اٹھانا یاد ہے۔ محبت والے پڑھ لو ذرا، یا حسین ابن علی تیرا یاد ہے، یا حسین ابن علی تیرا زمانہ یاد ہے، اے حسین ابن علی جگرے گوشائے بطول، آپ کا کربل میں جانا اور واپس نہ آنا یاد ہے، یا حسین ابن علی تیرا زمانہ یاد ہے، چھوڑ کر طیبہ تیرا کربل کو جانا۔ ایک دفعہ مل کے پڑھیں، یا حسین علی تیرا۔ چونکہ خطیب صاحب تشریف نہیں لائے، کیونکہ ٹائم ہے، رونق لگی ہوئی ہے، دو شعر میں اور اسی طرز کے اوپر حضور کی ذات پر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں، کہ ساڑھے نبی تو سونا کوئی نہیں۔ سنیے ذرا، جو اصول قرآن نے دسے آئے، نہیں اصول کوئی اس اصول ورگا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، کھڑے ہو کے علامہ صاحب کو استقبال کریں، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، خطیب اہل سنت۔ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى
وأصحابه وأزواجه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، ذلك الفوز العظيم. وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد في مقام آخر: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. یا رسول اللہ انظر حالنا، یا رسول اللہ انظر حالنا، یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قالنا. اننا فی بحر غم مغرق خذ بأیدینا سہل لنا اشکالنا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا خاتم النبيين، وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا شفيع المذنبين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا سيد الثقلين، وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا جد الحسن والحسين.
حضور سیدی قمر الملت والدین شیخ الاسلام والمسلمین خواجہ محمد قمر الدین سیالوی رحمت اللہ تعالی علیہ دا لکھیا ایک کلام وہ دے میں کوئی 4-5 اشعار پڑھ لگا. آپ لکھتے نے وہ نہیں سکتی کمر سے مدحت شان حسین ہو نہیں سکتی کمر سے مدحت شان حسین وہ نہیں سکتی کمر سے مدحت شان حسین جبکہ ہے رب محمد خود ثنا خوان حسین جب کہ ہے رب محمد خود ثنا خوان حسین. پڑھ لو مل کے جنہوں اللہ توفیق دیتی ہے. جب کہ ہے رب محمد خود ثنا خوان حسین جب کہ ہے رب محمد خود ثنا خوان حسین. راکب دوش نبی اور نور چشم مرتضی راکب دوش نبی اور نور چشم مرتضی اللہ اللہ یہ بکار عظمت شان حسین اللہ اللہ یہ وقار عظمت شان حسین جب کہ ہے رب محمد خود ثنا خوان حسین ان کے خون سے ہو گئی شاداب عرض کربلا ان کے خون سے ہو گئی شاداب عرض
کربلا ہے امین عظمت اسلام ایمان حسین. لکھنے والے اللہ کے ولی نے خوب لکھا اور بڑی پرواز پہ جا کے لکھا. اللہ اکبر اللہ اکبر. مقطع میں اس کا پڑھنے لگا ہوں. عرصۂ معاشر میں جب ہو نفسی نفسی کی پکار، عرصۂ معاشر میں جب ہو نفسی نفسی کی پکار، او کمر کے ہاتھ اس دن بھی دامن حسین، او کمر کے ہاتھ اس دن بھی دامن حسین، جبکہ ہے رب محمد خود ثنا خوان حسین رضی اللہ تعالی عنہ. اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا اور نبی مکرم شفیع معظم رحمت کون و مکان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ عالیہ منورہ مطہرہ مقدسہ دے اندر ہدیہ درود و سلام پیش کرن تو بعد انتہائی معزز اور محترم علماء ذی شان مہمانان گرامی قدر اور ذکر شہیدان کرب و بلا رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین دے مقدس منور اور مطہر حوالے نال اج دی اس انعقاد پذیر ہر لحاظ نال بابرکت محفل پاک اندر تشریف لیون والے غیور مسلمان بھائیو، بزرگوں، عزیزوں، دوستوں اور نوجوان ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. اللہ تعالیٰ دا بے حد و بے حساب ساڑھے ساریاں تے فضل اور احسان ہے کہ اس وحدہ لا شریک نے مینوں اور توانوں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دا امتی ہون دا شرف عطا فرمایا ہے. اور کرم بالائے کرم وے کہ اللہ تعالیٰ نے مینوں اور توانوں مسلمان بنایا ہے. اور پھر تیسرا کرم کیتا ہے کہ سانو مسلمان بنا کے بے ادب نہیں بنایا، با ادب بنایا ہے. الحمدللہ ثم الحمدللہ ثم الحمدللہ. حضرت قبلہ پیر سید فیض الحسن شاہ صاحب اللہ تعالیٰ آپ نو عمر خضری عطا فرمائے
اہل سنت و جماعت دی عظیم شخصیت نے اور اپنی جگہ تے بہت سونا کام پہ کر دینے. میں جدوں کتے اتوں موٹر وے تے چڑھدا سا تے میں باہروں مسجد نو چاتی ماردا سا کہ مسجد بڑی سونی بنی. اج اللہ تعالیٰ نے موقع دیتا کہ میں اندروں بھی مسجد ویکھی. بڑی محنت کیتی گئی ہے, بڑی خوبصورت ہے. یقینی طور تے میں کہہ سکنا کہ مرکز اہل سنت و جماعت ہے. اللہ تعالیٰ نے شاہ صاحب دی وجہ نال جڑیاں بہاراں ایتھے عطا فرمائیاں نے, اللہ تعالیٰ تا قیام قیامت اس درخت نو پھلدار فرمائی رکھے. حالات جنہ وچ میں تے تسی ہوں رہ رہے ہیں, خاص طور تے سوشل میڈیا دا بے لگام گھوڑا جس تے 95% سب دو نمبری جھوٹے ایمان ایقان اور عقیدے دی بربادی دا سامان ہے. 5% میں کہہ سکنا کہ ایمان اور عقیدے دی حفاظت موجود ہے. جیڑا ہوندا ہے نا حالات دا تقاضا, جیڑا بندہ اس کو سمجھے نہ وہ بندہ کامیاب نہیں. اقتضائے حالات اگر خالی پبلک دیاں ڈیمانڈاں ویکھیاں جان نا تے پھر قیامت دا منظر بڑا اوکھا ہے. تے جے حالات دے تقاضے ویکھے جان پھر معاملے بڑے آسان نے. اس گئے گزرے ماحول وچ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین دی ذوات مقدسہ اتے جس طرح دے رقیق حملے کیتے جا رہے ہیں, بالخصوص شیخین کریمین حضرت سیدنا صدیق اکبر اور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہما دی ذات اتے ایک بندہ مومن دا خون کھولدا ہے. الفاظ بندہ نہ بیان کر سکتا ہے, نہ کناں نال سن سکتا ہے, نہ غیرت دا تقاضا ہے. دینی حمیت, دینی غیرت, للہیت دا جذبہ اس گل دا تقاضا کرتا ہے کہ نوجوان میرے معاشرے دا اس وقت اللہ ماشاءاللہ بیرا روی دا شکار ہے. انہاں دے دل اندر, انہاں دے سینے اندر, انہاں دے دماغ اندر, انہاں دی سوچ اندر قرآن و حدیث دی روشنی وچ عظمت اہل بیت اور عظمت صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین اس طریقے نال پختہ کیتی جائے تاکہ کوئی زلزلہ, کوئی آندھی, کوئی جھکڑ, کوئی بارش, کوئی طوفان باد و باراں انہاں دے سامنے آ کے انہاں دے ایمان تے عقیدے نو برباد نہ کر سکے. میں ایک بات توڑے سامنے کرنا, سوشل میڈیا پر یا پہ اینا چیزاں نہ گلاں ایک کیتیاں جاندیاں نے کہ صحابہ اور اہل بیت انہاں دی آپس کے اندر بڑی نفرت, نعوذ باللہ من ذالک. قرآن پاک ہے دے لیاؤ میں اپنے سر تے رکھ کے ذمہ داری نہ لانا, بلکہ میں کلمہ پڑھ کے آنا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. میں کلمہ پڑھ کے تو انہوں بیان دینا پیا, رب کعبہ دی قسم اٹھا کے آنا پیا. اہل بیت کرام اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی اجمعین کے اندر کوئی نفرت نہیں سی, کوئی حسد نہیں سی, کوئی کوڑ نہیں سی, کوئی کینہ نہیں سی. ساڈا اعتبار اللہ دے قرآن اتے وے. رب دا قرآن فرماندا ہے جیڑا کو گل کردا ہے کرن دیو جائے جہنم. اللہ دا قرآن فرماندا ہے رحماء بینہم
یہ آپس کے اندر بڑے رحم دل سن، فہم شیر و شکر سن، نفرت نہیں، پیار محبت عقیدت۔ جیڑا اس کے خلاف گل کرے سمجھو ایمان برباد کرتا پیا، جیڑا اس کے اپوزٹ بات کرے سمجھو عقیدے دی خرابی دا باعث بندا پیا۔ میں تانوں اج یہ گل سمجھانی ہے کہ اللہ دا قرآن سچا جی، بولو اللہ دا قرآن، شہادت پڑھنی بہت سوکھی ہے، ہوں میں شروع کراں تے ایک گھنٹے میں شہادت پڑھ کے چل گئی، بہت سوکھا کام ہے، لیکن جے تسی آ چیزاں سمجھ گئے تے میری تے تواڈی قبر دا نور بن جانا۔ میں ویسے بھی شہادت 7 محرم کو شروع کرنا پڑنی، اس تو پہلے میں عقائد دسنا، اینا چیزاں نو سمجھ لو، اے انشاءاللہ چیزاں کم آن گیاں۔ قرآن پاک دے اندر اللہ تعالیٰ نے مختلف جگہ تے اہل بیت کرام اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین دیاں شانہ، انہاں دیاں عظمتاں، انہاں دے مقام تے مرتبے دا اعلان ارشاد فرمایا ہے۔ ایک مقام دے وچ اے وے والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ فرمایا پہلے اسلام قبول کرنے والے سابقون الاولون، خواہ انہاں دا تعلق مہاجرین نال ہوے، خواہ انہاں دا تعلق انصار دے نال ہوے، فرمایا پھر او خوش نصیب جنہاں نے احسان نال انہاں دی پیروی کیتی، انہاں دے پیرو ہو گئے، انہاں دی اتباع کیتی۔ اللہ تعالیٰ فرمایا میں انہاں نو شان عطا کیتی، میں انہاں نو عظمت عطا کیتی، میں انہاں نو مقام، رفعت تے مرتبہ عطا کیتا ہے۔ یا اللہ کی فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، فرمایا اللہ انہاں اتے راضی ہے تے او اپنے اللہ اتے راضی ہے۔ ذرا آخر تک بولو سبحان اللہ، اے انج کر کے بولو سبحان اللہ، انج کر کے بولنا میں تسلی ہو گئی ہے کہ میں جو سنانا چاہنا اس سبق بڑا اہم ہے اور اقتضائے حالات دے مطابق۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ اچھا تسی محفل وچ کدے واسطے آئے ہو؟ اللہ راضی ہو جائے، نیت یہی ہے نا، میں تقریر کرنے واسطے آیا اللہ راضی ہو جائے، اللہ راضی ہو جائے۔ ایک لالچ بھی ہے سانوں نال کہ اللہ راضی ہو جائے نالے جنت لب جائے، نالے جنت لب جائے۔ اے جننے تبلیغ کرنے والے سارے نو پوچھو بھی یار تسی کیوں کر دے ہو پہ سارا، وہ آندے نے اللہ راضی ہو جائے جنت لب جائے۔ اے 10 دن جو قوم نے اپنا حال کرنا ہے، اپنا حال انہوں نے پوچھو بھی کیوں کر دے ہو، وہ آندے نے کر دے تے یار اس واسطے اللہ راضی ہو جائے تے جنت لب جائے۔ مقصد ساڈا یہی ہے، جیڑا بھی روزے دار روزہ رکھدا ہے اللہ راضی ہو جائے جنت لب جائے، حاجی حج کردا ہے اللہ راضی ہو جائے جنت لب جائے، معتمر عمرہ کردا ہے اللہ راضی ہو جائے جنت لب جائے، سخی سخاوت کردا ہے اللہ راضی ہو جائے جنت لب جائے، صدقہ دین والا صدقہ دیندا ہے کادے واسطے اللہ راضی ہو جائے جنت لب جائے۔ مقصد کی اللہ، سارے بولو اللہ راضی ہو جائے۔ ایک بندہ کعبے دے وچ بھی 50 سال نمازاں پڑھدا رہے، اودے کو کوئی گارنٹی پروانہ کوئی سند کوئی سرٹیفکیٹ کوئی نوید ہے اودے کول کہ اللہ راضی ہو گیا؟ بولو تے صحیح کہ بندہ 50 سال نمازاں پڑھ کے اپنی چارپائی تے لیٹیا ہوئے یا بیڈ تے آرام کردا ہوئے تے اتوں چٹ ڈگی ہوئے تے سویرے اٹھ کے پڑھے کہ اتنے لکھیا ہوئے میں تیرے تے راضی ہوں، انج ہو سکدا ہے؟ انشاء تو خیال اس تو محال اس تو جنوں یہ کوئی گارنٹی نہیں کہ اللہ راضی ہویا یا نہیں ہویا۔ لیکن صحابہ تواڈی عظمت تو قربان جاواں جنہاں نو اللہ خود فرماندا میں تواڈے تے راضی ہاں۔ اونچا بولو اونچا بولو اونچا بولو، میں تواڈے تے بولو، میں تواڈے تے راضی ہاں۔ فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ انہاں اتے راضی ہے تے اے اپنے اللہ اتے راضی ہیں۔ اچھا جنہاں اتے اللہ راضی ہے ادھا پنڈ بھی رل کے آکھے کہ اسی انہاں نال بڑے ناراض ہاں، کیوں جی حضرت؟ کوئی بگاڑ سکتے؟ بولو کوئی نقصان کر سکتے؟ جنہاں اتے اللہ راضی ہے
انہاں دا کوئی نقصان کر سکتا ہے, کوئی بگاڑ پیدا کر سکتا ہے. اللہ فرماندا ہے میں راضی ہاں. تو یا اللہ صرف راضی ہیں یا کوئی جنت دا وعدہ بھی ہے؟ صرف راضی ہیں یا جنت دا وعدہ بھی ہے؟ رب العالمین نے فرمایا کائنات والےو میرا قرآن پڑھ لو. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک دے اندر فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوان, اللہ انہاں تے راضی ہے, اے اپنے اللہ تے راضی نے. اللہ انہاں تے راضی ہے, اے اپنے اللہ تے راضی نے. اللہ انہاں تے راضی ہے, اے اپنے اللہ تے راضی نے. اگے رب العالمین نے فرمایا وَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ. فرمایا اللہ تعالیٰ نے نواستے ایسیاں جنتاں تیار کیتیاں نے, ایسے بغات تیار کیتے نے جنہ دے تھلے اللہ نے نہراں جاری و ساری فرمائیاں نے. یا رب العالمین تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ ایک کتنا چر جنت اندر رہن گے؟ 1 سال رہن گے فرمایا نہیں, 1 لاکھ سال رہن گے فرمایا نہیں, 50 سال رہن گے فرمایا نہیں, 1000 سال رہن گے فرمایا نہیں, 1 کروڑ سال رہن گے فرمایا نہیں, 1 ارب سال رہن گے فرمایا نہیں. یا اللہ کنا چ رہن گے؟ رب العالمین نے فرمایا اے دنیا والیو تہاڈیاں گنتیاں مک سکدیاں نے, تہاڈے عدد مک سکدے نے, تہاڈی تعداد ملیا میٹ ہو سکدی ہے, تہاڈے کیلکولیٹر تے کیلکولیشن ہر شے فنا ہو سکدی ہے, لیکن میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ دا جنت کے اندر رہن والا پیریڈ کدی ختم نہیں ہو سکدا. اگلی گل میں پھر کرنا, پہلا ایک گل نبیڑ لئیے آپس میں سارے پرا رل کے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہے کہ نہیں؟ چپ کر گئے جی, سارے بولو. میں گل صحابہ دی کیتی ہے کہ حضرت علی المرتضی سیدنا علی المرتضی شیر خدا میں اہل سنت و جماعت, شیر خدا تاجدار حالت, مشکل کشا علی, حاجت روا علی, اسد اللہ علی, ید اللہ علی, فاتح خیبر علی, لا فتح اللہ علی, بدر منیر علی, نبی دا ویر علی, صحابہ دا مشیر علی. او سنیاں خوش ہو کے بول تیرا میرا پیر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ و کرم اللہ تعالیٰ وجل کریم. یہ بھی صحابی نے حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ راکعہ ساجدہ نیرہ منورہ قائمہ سائمہ ملکہ فردوس بری شہزادہ گلگو کبادی اما جان سیدات نساء العالمین سیدات نساء اہل الجنہ حضرت سیدہ کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ بھی صحابیہ نے حسنین کریمین طیبین طاہرین منیرین شریفین مولا حسن تے مولا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما. یہ تمہیں پراوی صحابی نے, اس واسطے میں آنا لفظ صحابی تو گھبرایا نہ کر, اس تو چڑیا نہ کر, سوچیا کر صحابہ دی لسٹ دے اندر انہاں ہستیاں دے نام ہی موجود نے. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہل بیت اندر نے, یہ بھی صحابی نے. آپ دے پتر عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما یہ بھی اہل بیت اندر نے, یہ بھی صحابی نے. میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ دی شان اللہ نے جس ویلے بیان فرمائی تے نال ہی فرمایا یہ دنیا والیو انہاں دا جنت اندر رہنا, انہاں نو اللہ دی رضا ملنا یہ ناکامی نہیں بلکہ ذالک الفوز العظیم. فرمایا یہ بہت بڑی کامیابی, بہت بڑی کامیابی ہے. ادھر اللہ ڈگریاں دیندہ ہے پیا جنتیاں خوشخبریاں, ادھروں میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایکو مجلس اندر بہ کے, ایکو محفل اندر بہ کے, ایکو جگہ تے بہ کے خوشخبریاں دے رہے نے. فرمایا کائنات والیو شک نہ کرے آجے ابو بکر فی الجنہ, شک نہ کرے آجے عمر فی الجنہ, شک نہ کرے آجے عثمان فی الجنہ, شک نہ کرے آجے علی فی الجنہ, طلحہ فی الجنہ, زبیر فی الجنہ.
عبد الرحمن بن عوف فی الجنہ، سعد بن ابی وقاص فی الجنہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارتاں دتیاں نے. اعلی حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت سراج الامت کشتہ عشق رسالت مولانا امام شام درزاقہ محدث بریلی فاضل بریلی رحمت اللہ تعالی علیہ اس واسطے ترجمانی کر دیا. آپ نے فرمایا ہے پیچھے ہٹ جاؤ، ساڑی تواڈی گل نہیں، گل ساڑی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دی گل دے نال. فرماندے نے اسی دے آنے آ ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کی ہم رسول جنت. جنہیں چپ رہنا ہے سرے عام چپ رہے، جنہیں پڑھنا ہے سرے عام پڑھے. تے آنڈی گوانڈی ایک دوجے ال دھیان رکھے آجے کیڑا خاموش ہے انہوں دسے آجے تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا ذکر ہے رل کے کر لو سارے مل کے. ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کی ہم رسول تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب ان نجدی دور ہو کیونکہ ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کی ہم رسول ہم رسول جنت رسول ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کی. تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب او منکر دور ہو کیونکہ ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ. خوشخبریاں دیتیاں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تے اللہ تعالیٰ نے بھی اے شانہ نے. ہن میں تواڈے اگے ایک سوال کرنا چاہنا سوچ کے کوشش کرے آجے باواز بلند سارے جواب دے آجے. صحابہ دی تربیت کنے کیتی ہے؟ صحابہ دی تربیت کنے کیتی ہے؟ میں سوال کیتا ہے جواب ارشاد فرماؤ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب بالکل ٹھیک ہے. صحابہ دی تربیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی تھی ہے تے اہل بیت دی تربیت بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی تھی ہے. انہاں دعا کران دی تربیت کرنے والے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تو سمجھ آ جانی چاہیے یہ تربیت اتنی کامل کی دی گئی ہے. انہاں دعا کران دے وچ نفرتاں رہیاں ہی نہیں، انہاں وچ حسد رہا ہی نہیں، انہاں وچ بغض رہا ہی نہیں. انہاں نو اللہ نے ایک دوجے نال ایسا پیار عطا کر دیتا ہے او انہاں دیاں شاناں دس دینے پہ او انہاں دیاں شاناں بیان کر دینے. حضرت صاحب تشریف رکھتے میرے کول آ جاؤ آجو 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 اجی تانوں کہہ فون تساں مینوں کیتا سی آجو ایتھے بو میرے کول ہن اکھاں چکھاں پا کے دوروں سنن دا کی سوال ہے ایتھے کر کے جیڑا مسجد دا خادم ہوئے نا
اللہ دی قسم اٹھا کے آنا وہ بڑیاں شانہ والا ہوتا ہے یہ اللہ کو سارے موقع دینا میرے گھر دی خدمت کر یہ رب دے چنے ہوئے لوگ ہوں اچھا چنن تو مینوں ایک گل یاد آ گئی ہے اگر آکھو تو ایک منٹ بھی تو دس دیا مستدرک امام حاکم دی روایت دے الفاظ انہاں دا مفہوم لگا دسنا امام حاکم نیشاپوری اور حدیث سندن متنن بالکل ٹھیک ہے حدیث سنو کی ہے میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے جننے صحابہ نے نا انہاں وچوں میں آپ ایک بھی نہیں چنیا آپ میں ایک بھی نہیں چنیا یہ سارے رب نے مینوں چن چن کے دیتے جنوں سمجھ آئی ہو بولے سبحان اللہ آپ میں کو نہیں چنیا یہ سارے رب نے چن چن کے مینوں عطا کیتے نے مثال لگا دین ذرا توجہ نہ سمجھ لیا جی میرا نام ہے عطاء المصطفیٰ رضوی تقریر واسطے شاہ صاحب نے مینوں کال کیتی کہ یار 3 محرم دا ٹائم دے تے تیری خدمت چنگی کرے ساں تے آ کے تو تقریر کر لی میں کیا اچھا شاہ جی آواں گا انشاءاللہ زندگی رہی تے تندرستی رہی ہن جنہاں نوں تے میرے نال نا پیار ہے وہ تے بڑے خوش نے چلو یار بھرا نال ملاقات ہو گئی میری تہاڈے نال ملاقات ہو گئی تہاڈی میرے نال ملاقات ہو گئی ایک دوجے دی زیارت ہو گئی خوشی ہوندی ہے بولو تے یعنی میں آیا ناراض ہو کے خوش ہو بولو تے صحیح ہے خوش ہو تے تسی سارے خوش ہو کہ یار بھرا آیا ہے آ کے گلاں سان سناندا قرآن و حدیث دے مطابق پیا سارے خوش ہو ایک بندہ تیسرے محلے ہو وہ آکھے لے تانوں ہور کوئی خطیب نہیں 3 محرم واسطے لبا پاکستان جو تساں تعلق سر جن ساتھ لے تے حضرت آکھن گے او توں کو شاید دتی ہے محفل واسطے نہیں جی میں تے 1 روپیہ بھی نہیں دیتا وہ کو ساؤنڈ آئے تے پیسے توں دیتے ہون رضوی صاحب دی خدمت کیتی ہوئے یا لنگر کوئی حصہ پایا ہوئے نہیں جناب میں تے بالکل کوئی شے نہیں جے دتی تے آکھن گے سدیا اساں خرچہ ساڈا تے تینوں تیسرے پنڈ کیڑی تکلیف مثال دیتی ہے سادے ذہن نوں گل سمجھان لئی بلا تشبیہ و بلا مثال جیڑا سمجھ گیا وہ پھر سمجھ گیا جیڑا رہ گیا وہ پھر پرسوں تک رہا ہی رہے گا سن لو گل بلا تشبیہ و بلا مثال صحابہ چنے رب نے تے دتے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نو تے تینوں کیڑی تکلیف ہے اللہ اکبر یا رسول زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد ہاں ہاں چنے رب نے تے دتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تینوں پریشانی کیوں یہ دا مطلب ہے کہ دال دے وچ کالا نہیں ساری دال اندروں باہروں کالی اور رولا وچ ہو رہے گل ہو رہے وچ اللہ اکبر تربیت دعا کران دی کنے کیتی بولیے 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 کنے کیتی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے تے جے انہاں دیاں نعوذ باللہ من ذالک نفرتاں سن تے پھر تربیت وچ کمی رہ گئی گل سوچو جاندی کتھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بوئستو معلمہ میرے اللہ نے مجھے معلم بنا کے بھیجا ہے کیا بنا کے بھیجا ہے معلم بنا کے بھیجا ہے تے جس استاد دی پہلی کلاس ہی فیل ہو جائے اگوں اس استاد پہ اعتبار کون کرے تے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دی پہلی کلاس کنہ دی سی صحابہ دی اہل بیت دی یہ دا مطلب ہے اہل بیت بھی کامیاب نے تے صحابہ بھی سارے کامیاب نے انہاں نکتیاں نو سمجھو یہ بڑے رولے پائے گئے بڑا اختلاف رہا بڑی چیمیں گوئیاں رہیاں بڑے اندر وچ مسائل سن وہ اندروں ٹھیک نہیں سن اے اندروں ٹھیک نہیں سن کوئی انہاں دی گل کردا ہے کوئی انہاں دی گل کردا ہے اسی دوواں گھراں دی گل کر کے آنے جیڑا جیڑا میرے یار دیاں اکھاں تھلے آ گیا نظراں وچ سما گیا
انہاں نو اللہ نے شاناں ایسیاں عطا کیتیاں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ اللہ انہاں اتے راضی ہے تے او اپنے اللہ اتے راضی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حق چاہیے جنتی 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 زندہ باد زندہ باد ہون میں تاجدار صداقت رضی اللہ تعالی عنہ دی زبانی اہل بیت دی شان لگا دساں پھر دسیا جے پیار ہے سی کہ نہیں حدیث ہے بخاری شریف بخاری شریف تاجدار صداقت خلیفہ بلا فاصل رازدار مصطفیٰ غم گسار مصطفیٰ یار گار مصطفیٰ آج یار مزار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماندے نے دنیا والے ہو میرے جان تو بعد چھیمیں گویاں نہ کرے آجے اٹکل پچو دے گھوڑیاں تے بہ کے اندھیر نگری ویٹا منگٹویاں نہ کھایا آجے تاکہ توانو کتے اجالا ہی نظر نہ آوے توانو چانن نظر نہ آوے توانو روشنی نظر نہ آوے فرمایا مقدمہ میرے بارے کرو گے ابو بکر صدیق نے انج کیتا ہے ابو بکر صدیق نے انج کیتا ہے فرمایا میرا کہنا سن لو میرا عقیدہ سن لو میرا مننا سن لو میرا اعتقاد سن لو میری سوچ سن لو آپ نے فرمایا میری سوچ ہے وے میرا نظریہ ہے وے میرا اعتقاد عقیدہ ہے وے قرابت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احب الی من قرابتی آپ نے فرمایا منو اونا پیار اپنے قریبیاں دے نال نہیں جنہ پیار میں نو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے قریبیاں دے نال اچھا بولو انہاں پیار میں نو اپنے قریبیاں دے نال نہیں جنہ پیار میں نو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے قریبیاں دے نال ایک قولی گل میں کیتی ہے آپ دا فرمان پیش کیتا ہے کیا رضوی صاحب عملی مظاہرہ کر کے صدیق پاک نے وکھایا ہے میں کیا بالکل عملی مظاہرہ کر کے وکھایا نے اللہ توانو بھی مدینہ شریف لے جائے اللہ مینوں بھی مدینہ شریف لے جائے اساں ساریاں نو مدینہ منورہ دی مسجد نبی شریفہ دی بعد حاضری تے زیارت دا شرف عطا فرماوے مسجد نبی شریفہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم دے زاری دور مبارکہ اندر بہت بڑی مسجد نہیں سی اس ویلے ساری صحابہ کرام نال کھچا کھچ مسجد کھول لے پورے ہر پاسے جدر نظر دڑاؤ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ مجمعین بیٹھے ہوئے نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دے سجے پاسے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے نے جملہ سنو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انج کر کے نگاہ دوڑا رہے نے سارے آئے نے پر میرا یار علی نہیں آیا اچھا جدو پیار ہوئے نا تے پھر یاراں نوں ڈیکی دا جملہ سادہ پر ہے بڑا قیمتی تے جے اندر کوڑ ہوئے نفرت ہوئے تے پھر بندہ دھیان نہیں کر کے بیٹھ رہی کہ بعد جا کے بھی یار آئے سن تو توجہ نہیں فرمائی بس ایویں جناب توجہ ہوئی نہیں یہ اصل جڑی اندر اگ بلدی ہوندی نا اثر دی یہ توجہ نہیں ہون دیندی تے جے پیار ہوئے تے پھر کنی واری بندہ فون کردا ہے اجے سجن پہنچیا نہیں اجے جد نال پیار ہے اجے آیا نہیں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیار سی مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ پیار سی محبت سی چار چفیرے نظراں دوڑا رہے نے اجے سجن آیا نہیں ایسا ویندے نے تک دینے پہ صدیق پاک نو بھی پتہ ہے النظر الی وجہ علی عبادت علی دے چہرے وال دیکھنا عبادت ہے رضی اللہ تعالی عنہ وکرم اللہ تعالی وجل کریم اچھا ادھر راوی کون ہے اس حدیث دے جی حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی آپ راوی نے تے جے شان دا پتہ ہوئے تے اندر نعوذ باللہ من ذالک صاف نہ ہوئے اگلے دے بارے تے چوکاں کھلو کے شانہ سنائی دی ہیں بولو سنائی دی ہیں کہ چھپائی دی ہیں چھپائی دی ہیں تے جے پیار ہوئے تے لوکاں نوں سد کے آکھید آؤ تانوں یار دی شان سنا آؤ تانوں سجن دی شان سناواں
سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیاں نظران تلاش کر رہی نے مولا کائنات علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لیکن علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھوڑا دیر دے نال تشریف لے آئے، تھوڑا تاخیر دے نال تشریف لے آئے۔ جس ویلے علی پاک دے چہرے تے نگاہ آئی، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اپنی جگہ تے اٹھ کے کھڑے ہو گئے۔ بہن واسطے جگہ نہیں، کچا کھچ مسجد بھری ہوئی ہے، ایک پیر رکھن واسطے جگہ نہیں۔ حضرت صدیق پاک اپنی جگہ تے اٹھ کے کھڑے ہو گئے کہ آواز دے کے فرمان لگے، اے علی المرتضی ہاں ہونا اجلس یا ابا الحسن، اے حسن دے ابو علی اوتھے کیوں کھڑے ہو، آجو میرے والی جگہ تے آ کے بیٹھ جاؤ۔ سامنے والے بھی بولو سبحان اللہ، سب بولو سبحان اللہ۔ آجو میرے والی جگہ تے آ کے بیٹھ جاؤ۔ کھڑے کیوں ہو؟ جدوں صدیق پاک اٹھ کے کھڑے ہوئے نے، صحابہ دی نظر پہ گئی، صحابہ نے جگہ دیتی، خرامہ خرامہ ہولے ہولے آہستہ آہستہ پورے ادب دے نال، تعظیم دے نال، توقیر دے نال مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلدیاں چلدیاں اگے آ گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دو ماستیاں دے درمیان آ کے بہ گئے نے۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے نے، خوشی دا اظہار کیتا نے۔ اگر میں تواڈے اگے سوال کرا، دسو صدیق پاک نے علی پاک نو جگہ دیتی ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوئے نے کہ ناراض ہوئے نے؟ کی جواب دے ہوگے؟ کی جواب دے ہوگے؟ خوش ہوئے نے تے جنہ تے میرے آقا خوش نے۔ یہ میں بڑا ناراض ہاں، تینوں کون جانے، میں رنجاں تیری کون سنے۔ فرمایا ابو بکر جی آقا، فرمایا تو جگہ ایویں نہیں دیتی، جگہ دین وچ راز ہے، حضور کی راز ہے۔ اے جملہ میں زور لا کے نہیں کہن لگا، دھیمے لہجے چ کہن لگا، جنوں سمجھ آ گئی پھر مینوں کہن دی لوڑ نہیں، تساں بولنا ہے کہ نہیں بولنا، تساں انشاءاللہ آپ ہی بول پینا ہے۔ حضور میں جگہ کیوں دیتی ہے؟ فرمایا راز وے اے ابو بکر، قدر والے دی قدر نو قدر والا ہی جاندا ہے۔ جی قدر والا ہی جاندا ہے۔ جملہ ایک کے، لیکن دوستیاں دی شان میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا دے سامنے واضح کر دیتی ہے۔ فرمایا جنہیں جگہ دیتی ہے وہ بھی قدر والا ہے، تے جنوں جگہ دیتی ہے وہ بھی قدر والا ہے۔ حسن میاں رحمت اللہ علیہ، اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ دے چھوٹے بھائی جتھے منقبت اہل بیت رضی اللہ تعالیٰ اجمعین لکھی، اوتھے مصرع لکھیا نے، فرماندے نے قدر والیاں نو پتہ ہے قدر والیاں دی قدر کی ہوندی ہے۔ فرماندے نے بے اجازت جن کے کر جبریل بھی آتے نہیں۔ سب مل کے آنکھوں ذرا، بے اجازت جن کے گھر جبریل بھی نہیں، بے اجازت جن کے گھر جبریل بھی آتے نہیں، بے اجازت جن کے گھر جبریل، بے اجازت جن کے گھر جبریل بھی آتے نہیں۔ کیوں نہیں ہوتی؟ ہوتی وجہ وے کہ قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت، قدر والے
بیت قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت قدر والے قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت بے اجازت جن کے گھر جبریل بھی آتے نہیں قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت ایک پیار میں دسیا ہے دعاں دا نفرت نہیں محبت ہے ایک پیار میں ہو رہے نہ دعاں دا لگاں دسن توجہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے وصال شریف نو اجے 6 دن گزرے نے کنے دن بولو کنے دن یہ دوویں پیر پائی ایک حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تے دجے مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوہاں دا پروگرام بنیا بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم وچ حاضری دے لئیے مزار شریف تے حاضر ہوئیے دوویں یار چل پے نے تے مزار شریف کتھے وے حجرائے سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ راکعہ ساجدہ نیرہ منورہ قائمہ صائمہ فقیہہ محدثہ مفکرہ معلمہ صدیقہ کائنات صدیق باپ دی صدیقہ بیٹی ام المومنین اس سارے دی ماں نہیں صرف ایمان والیاں دی اماں جان حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے حجرہ انور دے اندر دروازہ پردہ دوویں یار بار کھلو گئے نے صدیق آندے نے علی تسی پہلا اندر جاؤ وہ آندے نے نہیں صدیق تسی پہلا اندر جاؤ تواڈا حق بہت آئے وہ آندے نے نہیں تواڈا حق زیادہ ہے تسی اندر جاؤ گل طول پکڑ گئی تکرارن گل ہو گئی بار بار وہ آندے نے تسی جاؤ اے آندے نے تسی جاؤ ان گل مکی کتھے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمان لگے علی میں اس بندے تو پہلا اندر کیویں جاواں جدی شان میں نبی کولوں آپ سنی ہوئی میں پہلا کیویں جاواں مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے صدیق پاک میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیڑی میری شان بیان فرمائی ہے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے میں آپ ابو بکر راویاں میں آپ راویاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن ارشاد فرمایا ایک کائنات والیو شک نہ کرے آجے شک نہ کرے آجے شک نہ کرے آجے میرا علی دا آپس میں چینہ قرب ہے جنہ میرا تے میرے رب دا قرب تقریر ایک گھنٹہ بس کیڑا کوئی ایک دن کرنی ہے روز تقریر نہیں کرنی ہے جی شہادت سے پڑھ لگی یار اے جڑی میں شہادت سنانا نہ پیا اے شہادت اینو سنو چلو میں حضرت امام علی اصغر رضی اللہ عنہ پڑھ دیا ٹھیک ہے وہ تواڈے کہن تے پڑھ دین پڑھ دین لیکن گلاں جے انہاں نوں سوچو ایک کام ہونیاں جی
شہادت میں پہلا دسے بڑی سوکھی وہ واسطے مسئلہ ہی کوئی نہیں سن سب تو سوکھا کام ہی وہ بیان کر ہو جانی لیکن اے چیزاں نے انہاں دے حوالے نے انہاں دے ریفرنسز نے یہ بڑیاں قیمتی باتاں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو تھوڑی شان سنی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا تے علی دا اینا قرب ہے جنہ میرا تے میرے رب دا قرب ہے ہن علی تسی اندر جاؤ تسی اندر جاؤ تسی اندر جاؤ حضرت سیدنا علی پاک فرمان لگے اے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب میریاں شانہ تسا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سنیاں نے تے میں بھی تواڈیاں شانہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سنیاں نے ہن میں تانوں او سنانا صدیق پاک فرمان لگے سناؤ علی حضرت علی پاک بولے فرمان لگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن ارشاد فرمایا جدوں میں اعلان نبوت کیتا ہے ہر کسے نے مینوں جھٹلایا ایک کائنات اندر واحد ابو بکر صدیق ہے جن نے فوری کلمہ پڑھ لیا فوری کلمہ پڑھ لیا ہر کسے جھٹلایا لیکن ابو بکر صدیق نے فوری منیا دلیلاں نہیں منگیاں کئی شان بیان کریے نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی تے کئی ایڈے بدبخت ہوندے نے وہ اللہ دیو جی او میں کیوں اللہ تے اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دی شان واسطے والیاں دی لوڑ ہے کوئی نہیں سٹاڑے تو دی گل لنگے میں تانوں سمجھ نہیں آئی گل کیونکہ میں فرانسیسی گل کر بیٹھا پنجابی تے میں کیتی اللہ دی عظمت بیان کرنے واسطے اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم شان بیان کرنے واسطے کتاباں دے حوالے دی لوڑ ہے صرف اینا کہ اللہ نہیں آکھنا الہ نہیں آکھنا سجدے دی لائق نہیں آکھنا باقی جڑی شان تہاڈا دل کردا بیان کر رضوی صاحب تانوں نہیں لوڑ ہوندی اس گل دی میں کہ مینوں اینا ہی بڑا چاہ ہے کہ کوئی دنیا دے کسے کونے وچ بیٹھ کے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دی شاناں بیان کردا میں اودے کول حوالے منگدا پھر میں کہ حوالہ شان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جدوں منگیا ہے ابو جہل نے منگیا سی صدیق اکبر ایک باری بھی ہاں یا رسول اللہ یا بڑی شان والے بڑی شان والے زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد میرا آج دی راتی جدوں آقا صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لے آئے نے صدیق باغ نے منگی دلیل ابو جہل نو وقت پہ آسی کہ وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ دروازے تے گیا باہر نکلو جی گل کرنی آپ نے فرمایا کیڑی گل کرنی ہے انہیں آکھیا جی اگر کوئی آکھے کہ میں انج گیا تے انج آیا تے ٹائم بھی کوئی نہیں لگا عقل مندی ہے فرمایا نہیں جی اگر کوئی آکھے انج فرمایا نہیں عقل مندی اگر کوئی آکھے تے عقل نہیں مندی ابو جہل کہنے لگا پھر انہیں آکھیا اے کنے جنہ دے پیچھے ماراں کھاندے ہو جنہ دیا دن رات تعریفاں کردے ہو آپ نے فرمایا او کھتریا تو تے آندا سیں کوئی آکھے وہ میرا نبی کوئی میرا نبی تے محبوب خدا ہے میرا نبی تے حبیب خدا ہے بو جہل جو سن پایت سج دج بو بکر سے جا کے کہے اکمج صدیق کہن سب کچھ ہے سچ مورا آقا جو بات بتاوت ہے جو میرے کریم نے فرمایا وہ سچ حضرت علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر بولے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جی علی تو انہوں ایک اور شان سناواں جیڑی میں سنی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تہاڈی اے سنا حضرت علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے فرمان لگے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں علی راویاں تہاڈی شان دا صدیق میں راویاں آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جدوں سحری دا وقت ہوندا ہے ہر کسے دے دروازے تے تاریکی ہوندی ہے میرے ابو بکر دے دروازے تے اودوں وی چاننی چاننی
اجے میں صرف انہاں دوواں دی محبت بیان کیتی اجے تے کمپیوٹر 'چ بڑا کچھ پیا ہے الحمدللہ ثم الحمدللہ ثم الحمدللہ ہن میں ڈیٹا لگا تانوں سارا ایک جملے وچ کہن کوئی تانوں قسم اٹھا کے بھی آکھے نہ کہ بڑیاں نفرت کرتا تے جے ایمان بچانا جے عقیدہ بچانا جے تے پھر یہی سمجھیا جے وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا مت الجھیا جے اپنا ایمان بچا لیا جے الجھیا جے نہیں اپنا عقیدہ بچا لیا جے اے میری دعوت ہے تواڈے سامنے ٹھیک ہے جی ہن میں شہادت حضرت امام علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دی پڑھن لگا اللہ اکبر سیدنا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک گل یاد رکھے ہو کسے لالچ واسطے نہیں گئے کسے لالچ واسطے نہیں گئے دنیا واسطے نہیں گئے اللہ دا نام بلند کرنے واسطے گئے پرچم اسلام بلند کرنے واسطے گئے نے اور شریعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی حفاظت واسطے گئے نے اے چیز اپنے ذہن چ بٹھا لو تے جدوں ایک پھر کم کرنے ہون نہ سوچا ہون پھر پتر بھی ذبح کروانے پیندے نے بھتیجے بھی قربان کرانے پیندے نے ساریاں چولیاں خالی کروا کے پھر ایک کہنا پیندا ہے قاسم و عباس دے کے وی سیدنا ہاریا قاسم و عباس دے کے وی سیدنا ہاریا قاسم و عباس دے کے وی سیدنا ہاریا بلکہ سارا کچھ قربان کر کے آندے نے مولا تیرا دیتا تو یوں ہی دیتا میں تیرے اتوں واریا پنج پن پاک دے نا دے پنج وری مل کے سارے جملہ آکھو مولا تیرا دیتا تو یوں ہی دیتا تیرے اتوں واریا تیرا دیتا تو یوں ہی تیرا دیتا تو یوں ہی ریا تیرا دیتا تو یوں ہی میں تیرے اتوں واریا سیدزادے نے اپنے پرا قربان کی دے پر سارا کچھ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کادے واسطے کیتا سی تمنا ہے کہ اس دنیا میں کوئی کام کر جائیں اگر کچھ ہو سکے تو خدمت اسلام کر جائیں مقصد وے اللہ دا نام بلند ہو جائے شریعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دیاں حداں دا پہرا دیتا جائے کچھ روے یا نہ روے لیکن اللہ دی رضا رہ جائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہو جان الپرچم اسلام بلند ہو جائے یہ دے واسطے بڑا آپ نے کٹھن مراحل تو گزرنا برداشت کر لے آئے لیکن نانا جان دی شریعت دے پہرا دین تے کمپرومائز نہیں کیتا کوئی سمجھوتا نہیں کیتا پائے سبات اندر لغزش نہیں آئی پتر قربان کیتے بھتیجے قربان کیتے بھرا قربان کیتے حضرت مولا کائنات دے نو شہزادے آپ دے نال میدان کربلا وچ جام شہادت نوش کر دینے پہ لیکن ایک وری بھی میرے آقا حسین لجپال نے 56 سال دی عمر اندر سی نہیں کی تھی ہائے نہیں کی تھی اے نہیں آکھیا مولا امتحان ختم کر دے بلکہ آندے نے مولا جی میں تو راضی ہے او میں حسین راضی ہے راضی رضا تے رہنا اے بڑائی محالے چکیا ہے پار سارا فاطمہ دے لالے حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس ویلے امام علی اکبر دی قربانی دے لئی جوان 18 سالاں دا علی اکبر قربان ہو گیا سی نہیں کی تھی لاشا اٹھایا ہے خیمیاں والا گئے نے
اپنی بہن ثانی زہرا سیدہ کائنات دی شہزادی حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وسلام اللہ تعالیٰ علیہ آپ دی گودی وچ رکھے آئے فرمایا لہنی اونوں محمد نالوں ود کے علی اکبر نال پیار کرنے والی ہے اے دے پانی دا فکر کر دیزیں اے دی تس دا فکر کر دیزیں اے دے کھان پین دا فکر کر دیزیں پھپھیوں کے نبھائی پیار کیتائی نوالے دے کے علی اکبر نو جوان کیتائی جھولی پایا چادر تطہیر دے نال ثانی زہرا سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے پتیجے دا خون آلود چہرہ صاف کر رہی آنے پیار کر رہی آنے داڑھی مبارک صاف کر رہی آنے آپ دیاں زلفاں پاکاں صاف کر رہی آنے سینے لا رہی آنے پیار کر رہی آنے بلاواں لے رہی آنے فرما دیاں نے وے علی اکبر ایک وری پھپی کہہ دے علی اکبر ایک وری ماں کہہ دے جدوں تینوں ویندے سن نانا جان یاد آ جاندے سن علی اکبر تو چلا گیا ہے نانا جان دی صورت چلی گئی ہے بے وفادار پتیجیا بولتے صحیح وفادار پتیجیا بولتے صحیح وے میں چملا زلف زنجیر تیری وے میں نو اپنے پتر نہیں یاد رہنے وے اکبر بھولنی نہیں تصویر تیری جوان علی اکبر چلے گئے نے امام علی مقام ہتھیار سجا لے ذوالفقار حیدری پکڑ لئی ہے سارے خیمیاں وال الوداعی سلام واسطے تشریف لے جا رہے ہیں میرے آقا حسین جس ویلے سیدہ عمر باپ دے خیمے وچ آئے نے بات بیوی اٹھ کے کھڑی ہو گئی گودی دے اندر 6 مہینے دی چمنستان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی کلی ہے امام علی اصغر نے مائیں کلیجہ مہنو آگے آئے حسین لجپال تسی جا رہے ہو کنبہ کہا دیتا جے تواڈے حوصلے تو نثار جائیے تواڈے صبر تو قربان جائیے اے ننھا شہزادہ جنہوں یزید دا پتہ نہیں جنہوں عبید اللہ بن زیاد دی خبر نہیں جنہوں عمر بن سعد دا پتہ نہیں جنہوں کربلا دا پتہ نہیں جنہوں بیت دا پتہ نہیں اے ننھا شہزادہ ہے دیکھو اکھاں پتھر آ گئی آنے ہونٹ خشک ہو گئے نے کلیجہ خشک ہو گیا ہے یہ دے واسطے کوئی انتظام ہو جائے ایک کتاباں دی گل ہے لیکن میرا وجدان ہے وے پانی منگیا نہیں پانی منگیا نہیں پانی منگیا نہیں وہ میرے آقا حسین لجپال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے دوترے نے نواسے نے بلکہ میں آنا مختار نبی دے مختار نواسے نے اڈی مار دے چشمہ نکل آؤندا نہر فرات نو آرڈر دیں دے روخیمیاں والا جاندہ بدلاں والی اشارہ کر دے ہر پاسے بارش ہو جاندی جل تھل ہو جاندی پانیوں پانی ہو جاندہ لیکن راضی رضا تے رہنا اے بڑائی محالے او چکے آئے پار سارا فاطمہ دے لالے اے سارے صبر دے دامن پکڑے ہوئے نے اس واسطے اے ہو شرط سی نانے دا دین رہ جائے او دیان رہ جائے او دی شان رہ جائے او لٹی جائے پاویں چھوک حسین دی اج پر نانے دا زندہ اسلام رہ جائے میرے آقا امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سینے لایا اٹھایا الوداعی پیار کر دینے بے میرا وجدان ہے وے اللہ تعالیٰ نے ازل تو فیصلہ فرمایا ہویا سی علی اصغر دی شہادت دا فیصلہ سی او ننھا شہزادہ
زبان حال چورج کردہ ہوئے گا بابا جان میں بھی اوتھے جانا چاہنا جتھے میرے بھائی قاسم گئے نے میں بھی اوتھے جانا چاہنا جتھے میرے بھائی اونو محمد گئے نے میں بھی اوتھے جانا چاہنا جتھے میرے بھائی عباس میرے بھائی علی اکبر قربان ہوئے نے میرے چاچو عباس دے بازو قلم ہوئے نے جتھے عبداللہ بن علی عبید اللہ بن علی جعفر بن علی اصغر بن علی جامع شہادت نوش کی دائے میں بھی اوتھے جانا چاہنا جتھے ابو بکر بن علی عمر بن علی عثمان بن علی جامع شہادت نوش کی دائے میرے آقا حسین نے فرمایا ہوئے گا شہزادیا تم نہیں جا سکتا عرض کی تھی ہوئے گی بابا جان کی ہویا میں جا نہیں سکتا تسی اٹھا کے لے جاتے سکتے ہو نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا شہزادہ اپنے ننے شہزادے نو سینے لاگے خیمے وچوں باہر آئے نے وہ سمجھ آ جانی چاہی دیئے علی کا گھر بھی کیا گھر ہے جس گھر کا ہر ایک بچہ جسے دیکھو وہی شیر خدا معلوم ہوتا ہے امام علی اصغر نو اٹھا کے باہر لے آندا ہے اتے کپڑا دے لے آئے گرم ہوا چل دیئے بھئی صحرائے گرم ریت گرم لو چل دیئے بھئی میرے پتر نو کدے تتی واہ نہ لگ جائے وہ اپنے بچیاں نال پیار کرنوا لیو میرے آقا حسین غریب الوطن نے مسافر نے مدینہ شریف تو دور نے اپنے علاقے تو دور نے پر قربانیاں دے کے اللہ دی رضا دی بہت بڑی سند لئی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہو گئے نے وہ ننا شہزادہ جڑا ہے گودی دے اندر انہوں جدوں کپڑا لپیٹیا پیار کر دیا جس ویلے میدان کارزار وچ تشریف لے جا رہے نے عمر بن سعد نے ویکھیا ہے جڑا یزیدی فوج دا کمانڈر ان چیف ہے کہن لگا ہوئے یزیدی فوج والیو مینوں اس طرح لگدا ہے پیا جویں حسین کپڑے دے اندر قرآن نو لپیٹ کے لے آ رہا ہے اے واسطے دے گا اے وسیلے دے گا بس کرو بہت ہو گئی ہے بس کرو بہت ہو گئی ہے بس کرو بہت ہو گئی ہے میرے آقا حسین نے وہ دیئے گل سن لئی ہے خون حیدری اکھاں میں اترے آئے میرے آقا حسین گرجے نے کرائی دار آواز بھی فرمان لگے وہ دنیا دیا کتیا کی پہ آیا نائے میں قرآن لے کے نہیں آیا میں جس نبی تے قرآن نازل ہویا ہے وہ دے باغ دا پھول علی اصغر لے کے آیا وہ کپڑا چہرے تو ہٹایا ہے وہ نورانی مکھڑا سامنے کیتا ہے ادھر حرمل بے ایمان کھڑا ہے تیر انداز ہے سامنے انہیں تیر مارے آئے میرے امام علی اصغر دے ہلکے نازنی وچوں تیر پیوست ہویا ہے پار ہویا ہے میرے آقا حسین لجپال دے کھبے بازو تے لگے آئے آقا حسین نے تیر کھچے آئے زمین تے سٹے آئے واپس خیمے والے حسین پاک چل پے نے فرمایا ہو جاؤے حرملا بے ایمانہ کیا مارے آئی تیر صغیر تائیں وہ واپس خیمیاں والے حسین مڑ پہ نالے کھچ دے حلقتی تیر تائیں چشم فلک نظارہ بیندیے بھئی میں ناسمان بھی رویا زمین بھی روئی ہے فرشتیاں دیاں چیخاں نکل گئیاں حورو غلمان دیاں آئیں نکل گئیاں اہل بیت کرام دے اتنا کڑا امتحان ہے پر ایک پاس امتحان ہے آزمائش ہے ادھروں آزمائشان ہے امتحانات نے ادھر صبر دی اخیر ہے ادھر رضا دیاں سندان ہے رضا دے حوصلے نے بلکہ میں نہ ہو امام علی مقام جس ویلے شہزادے دیاں رگاں وچوں خون نکلدا ویکھیا ہوئے گا وہ پھٹ گئے جگر پہاڑاں دیوی
پھٹ گئے جگر پہاڑاں دے وی تے کمب گیا جگ سارا جد اصغر دے نازک حلقوں چھٹیا خون فوارا میں قربان صبر تیرے دیں آقا اے سید شاہ اسوارا تساں جان دتی پریان نی دتی میرے ہے درد دلدارا یہ سارا کچھ میرے امام پاک نے کادے واسطے کیتا ہے اس واسطے کیتا نے ہو شرط سی نانے دا دین رہ جائے او دی آن رہ جائے او دی شان رہ جائے او لٹھی جائے پمیں چھوک حسین دی اج پر نانے دا زندہ اسلام رہ جائے حضرات ذکر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ عبادت تے انہاں دی محبت ساڈے ایمان دی جان اس سے واسطے میں نہ ہونا کہ اصحاب محمد کے صلی اللہ علیہ وسلم ہم چاہنے والے ہیں ہم اصلی حسینی ہیں حسنین ہمارے انہاں دی محبت ساڈے ایمان دی جان ہے قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى آواز بالکل سادہ کر دے ایک کو بالکل بند کر دے انتہائی سادہ تقریر میں لئی ایک کر میں ایک پیغام تو انہوں دین لگا اللہ کرے میں تے تسی اس پیغام تے عمل کریے بڑا مختصر پیغام ہے مختصر نماز پنج گانا اللہ مینوں بھی توفیق عطا کرے اللہ توانوں بھی توفیق عطا فرمائے اپنے آپ نال وعدہ کریے ایسے لمحے کہ اس لمحے تو بعد اسی جھوٹ نہیں بولاں گے غیبت نہیں کریں گے چغلی نہیں کریں گے کٹ نہیں تولاں گے کٹ نہیں ناپاں گے کسی دے خلاف جھوٹی گواہی نہیں دیاں گے ہر بندے کو اس ٹائم اینڈرائیڈ موبائل موجود نے سمارٹ فونز نوجوانوں یہودی کمپنیاں کولوں پیکج لیں دے پھر او دے ذریعے نیٹ چلان دے ہو پھر نیٹ دے ذریعے ساری رات میرے معاشرے دا نوجوان لوکاں دیاں ماواں پینا بیٹیاں تے بہواں دی عزت نو برباد کرتا ہے اور جدو رات دا پچھلا ٹائم آندا ہے نا ادوں نوجوان تیرے پٹھے جواب دے جاندے تھک جانا ہے گلاں تیرے کولوں مک جاندی ہیں اور اکھاں وچ نیند دا خمار اتر آوندا ہے موبائل نو تو سائلنٹ کرنا ہے یا بند کرنا ہے سائیڈ تے رکھ کے سو جانا ہے اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے امتی جوان اس ٹائم سون لگیا کدی ایک لمحے واسطے بھی سوچے ہی کہ تے میری زندگی دی آخری رات دے آخری لمحے تے نہیں صبح اٹھنا نصیب ہی نہ ہوئے میں نو دس کیڑا منہ لے کے قیامت والے دن مالک یوم الدین دی بارگاہ پیش ہونا ہے کی پرسانے حال ہوئے گا میرا اور تیرا میری گل اس وقت صرف اس نوجوان نالے جڑا اپنا ایمان بچانا چاند ہے جنہوں اپنے ایمان دا فکر نہیں میری او دے نہ گل نہیں جنہوں اپنے ایمان دے بچان دی فکر ہے میری گل او دے نالے اگر اپنا ایمان بچانا ہی میرے پیغام نو یاد رکھی
بیٹی کسے دی بھی ہوگی، ماں کسے دی بھی ہوگی، بہن کسے دی بھی ہوگی، جیڑی تیرے برابر دی ہے ہم عمر ہے انہوں اپنی بہن سمجھ، جیڑی تیرے تو بڑی ہے اس نو اپنی ماں سمجھ، جیڑی چھوٹی ہے اس نو اپنی بیٹی سمجھ، اور انہاں دے بارے اپنی نظر وچ حیا پیدا کر، اپنی سوچ وچ حیا پیدا کر، اپنے خیالاں وچ حیا پیدا کر، تاکہ اللہ تعالیٰ تیری ماں، تیری بہن، تیری بیٹی واسطے دوسرے لوکاں دی نگاہاں وچ، سوچاں وچ تے خیالاں وچ حیا پیدا فرما دے۔ تینوں اللہ تعالیٰ نے ڈبل سٹوری مکان دیتا ہے، تیرے پڑوسی دا مکان سنگل سٹوری ہے۔ خبردار خبردار خبردار، نوجوان بلا شدید ترین ضرورت دے مکان دی اتلی چھت نہ چڑھی، پڑوسی دے پردے دا حیا کری، او دا خیال کری۔ آئی تو او دے پردے دا خیال کریں گا، اللہ تیرے کر دیاں عزتاں نو محفوظ فرما دے گا۔ اگر سمجھ آ جائے پیغام تو رکھ لیا جائے، نہ سمجھ آئے اس تصویر دا پھر دجا روخے وے میرے نال تے تیرے نال، پھر کی ہونا ہے؟ پھر ہونا اے وے صدا نہ باغی بول بول بولے، صدا نہ باغ بہارا، صدا نہ ماپے حسن جوانی، صدا نہ صحبت یارا، جیویں جیویں جھوٹا لارا، موت کھڑی سر اتے تیرے نالوں لکھاں سونے، اس سے خاک اندر رل ستے۔ وہ موبائلوں دے ذریعے نوجوان جنہ چہریاں نہ تو پیار کرنا ہے نا، جنہ زلفاں نال والاں نہ تو پیار کرنا ہے، اس چہرے دا حسن 25-30 سال بعد ختم۔ تے میرا پیغام اے وے اسی سارے رل کے اس چہرے نہ پیار نہ کریے جدا حسن کٹدا نہیں۔ یہ میرا پیغام ہے، جدا حسن کٹدا نہیں، وہ ہے رخ والضحا، او دے نال پیار کریے۔ تیرے محبوب دی زلف دا اقبال تیرے پانی دے گلاس وچ آ جائے، چائے دے کپ وچ آ جائے، دودھ دے مگ وچ آ جائے، یا روٹی دے ایک پیڑے وچ روٹی پک جائے تے او روٹی وچ ایک بال آ جائے تے تم بال اگے نہیں لے کے جاندا، تیری طبیعت خراب ہو جاندی ہے، جی متلا جاندا ہے، تو اپ سیٹ ہو جانا ہے۔ کدھر گئی تیری محبت دیاں پینگاں دی رسم؟ واللیل اذا سجا، انہاں زلفاں پاکاں دے ایک موے مبارک دے دید واسطے خدا دی خدائی اج بھی ترستی نظر آ رہی ہے۔ انہاں بالا نہ پیار کریے، اس چہرے انور نہ پیار کریے، اپنے آپ نو بدلو، بدلن دا وقت ہے، عجیب وقت کچھ ہے۔ بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ قبرستان گئے نا، آپ دا بھی ان سے پاک شروع ہوئے، قبرستان گئے تے قبر نو پنجابی جاندے نے ٹیری، تے جدوں اتھے امیراں، جگیرداراں، وڈیریاں، رئیساں دیاں قبراں ویکھیاں تے کوئی بھال نہیں قبراں دا، اتھے چکڑ، گند، گرد، غبار، پتے، تنکے، تیلے، ہر شے قبراں دے اتھے پئی ہے۔ تے آپ نے جدوں قبراں ویکھیاں نا تے اکھاں وچ آنسو آ گئے، داڑھی مبارک تار ہو گئی، فرماندے نے ویکھ فریدا ٹیریاں، ویک فریدا تیریاں اتے ککھ پے، ویک فریدا تیریاں اتے ککھ پے، اتھوں آندا تے کوئی نہیں ویکھیا پر ایتھے لکھ گئے، جڑا گیا ہے وہ پھر آیا نہیں۔ زندگی ایسی گزارو، پچھلے رون تے تواڈے چہرے اتے اللہ تبسم عطا فرما دے، مسکراہٹ عطا فرما دے، وما علینا الا البلاغ المبین۔ میں اپنی روٹین تو 25-30 منٹ گفتگو میں دس دینا وہ تشنگی رہ گئی سی، میں کہا چل پھر صحیح، لیکن تمہیں توجہ کرا دیتی ہے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ جدو دروازے دے کھڑے اونا دی شان دستے نے، اونا دی شان دستے نے، تے علی پاک کہن لگے صدیق صدیق ہن کلیا نہیں جانا، ہن آ تو میں رل کے اندر جانے۔
اور دوویں کٹھے اندر چلی گئے. سیدنا مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا ہاتھ پکڑیا. ہن دوویں مزار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی دید واسطے چلے گئے. وما علینا الا اللهم صل على سيدنا مولانا محمد النبي الامي الكريم وعلى اله وصحبه وبارك وسلم وصلي عليه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا غفور يا غفور يا غفور. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. میرے کریم پروردگار، میرے بھائی، میرے بزرگ، میرے بیٹے جن نے قدم